السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس کے پہاڑوں کی سیر کرنے والے ایک بزرگ کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے گھر مہمان ہوا۔ جس کے یہاں مہمان ہوا اس کے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا۔ اس میرے میزبان نے کہا کہ ہمارے پڑوسی کا بھائی انتقال کر گیا ہے، آئیے اس کی تعزیت کر آئیں۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ ہم اپنے میزبان کے ساتھ اس کے پڑوسی کے گھر اس کے بھائی کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس کی تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بھائی جس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی بہت غمگین اور اداس بیٹھا ہے، اسے قرار نہیں آتا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور سمجھایا۔ اس پر اس نے کہا کہ معلوم نہیں میرے بھائی کے شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے، اور اس نے اپنے بھائی کی قبر کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ قبر میں دفن کے بعد میں مٹی کو برابر کر رہا تھا کہ قبر سے نہایت دردناک ہائے کی آواز آئی، اور اس نے بتایا کہ وہ میرے بھائی ہی کی آواز تھی۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا مگر مجھے لوگوں نے منع کر دیا۔ اسی طرح میں نے کئی بار اپنے بھائی کی ہائے ہائے کی آواز سنی۔ آخری بار جب ہائے کی آواز آئی تو مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے قسم کھا لی کہ قبر کھود کر ضرور بھائی کی مدد کروں گا اور دیکھوں گا کہ بھائی میرا کس حال میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قبر میں نے کھودی تو دیکھا کہ بھائی کی کمر میں آگ کا ایک طوق پڑا ہوا ہے، جس کی آگ سے پوری قبر آتش دان بنی ہوئی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وہ طوق بھائی کی کمر سے ہٹانے کے لیے اس پر ہاتھ لگایا تو میری انگلیاں کٹ کر میرے ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تو اس کی 4 انگلیاں اس کے ہاتھ سے کٹی ہوئی تھیں، الگ تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو سن کر میں امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یہودی اور نصرانی اور کفار سبھی مرتے ہیں، ان میں ایسی نشانیاں، ایسے واقعات ظاہر نہیں ہوتے، کبھی ایسا نظر نہیں آیا؟ اور یہ شخص جو کہ واقعہ بتایا، یہ شخص ایمان پر ملا، یہ اسلام کو اپنا مذہب کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اسلام کو حق مانتا تھا، لیکن گناہ گار تھا، لیکن اسلام کا ماننے والا تھا۔ اس کے باوجود یہ عذاب اس پر کیوں؟ اس پر حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین یقیناً جہنمی ہیں، اس لیے ان کا حال دکھانا ضروری نہیں، اور اللہ تعالی تم لوگوں کو یہ عذاب اہل توحید میں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ عبرت و نصیحت حاصل ہو کہ جب ایک گناہ گار انسان پر اس طرح کا عذاب ہے تو جو کافر و مشرک ہیں ان پر کس قدر عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ایمان والے اپنے گناہ گار بھائیوں کو جب اس بلا مصیبت میں گرفتار دیکھیں تو انہیں نصیحت حاصل ہو، انہیں سمجھ حاصل ہو، اور وہ گناہوں سے بچیں اور اپنے رب کی فرما برداری کریں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔